Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخره صدق الله العظيم. یہ ماشاءاللہ مبارک ایام، مبارک راتیں، مبارک دن چل رہے ہیں، تو الحمدللہ بہت سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں. تو یہ جو شب قدر کی جو دعائیں ہیں، اس بارے میں دعائیں شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ جو قدر ہے، شب قدر یا لیلۃ القدر، اس کو کہتے ہیں قدر کی رات، بہت ہی اہمیت کی رات. تو مسلمان کے لیے تو ہر وقت ہر رات وہ قدر کی رات ہے. شب درمیان رب مہربان، لیکن چونکہ یہ رمضان میں ہے اور اسی رات قرآن مجید کا نزول ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ قدر والی رات ہو گئی. ورنہ ہر رات مسلمان اٹھ کے مصلی بچھائے گا تو وہ قدر کی رات ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اس کی اہمیت کیوں ہے، وہ اس لیے کہ اس رات کو قرآن مجید نازل ہوا. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نازل دنیا پہ ہوا. نہیں، وہ آسمانی دنیا پہ نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ آیا، اور پھر 23 سال لگے زمین پہ آنے پر. آپ علیہ السلام کی قلب مبارک پہ جو لگے وہ 23 سال لگے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ عمل کرنے کی توفیق ہو جائے. کیونکہ ایک دم آپ کسی کو بتاتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ سارے کام کرو، تو مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے جو اہمیت کی رات کی وجہ یہ ہے شب قدر، وہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا مادہ جس سے آپ کو بنایا گیا، آپ کی تخلیق کی گئی، وہ بھی اسی رات کو ہوا. اور تمام ملائکہ کی پیدائش وہ بھی اسی رات کو ہوئی. اور جنت کے تمام درخت وہ بھی اسی رات کو ہوئی. تو یہ خصوصیت خاص طور پہ قرآن کی وجہ سے ہے کہ قرآن کا نزول لوح محفوظ سے ہوا. تو اب اس رات میں زیادہ سے زیادہ تو سب سے پہلی چیز اللہ سے جو مانگنے کی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم. بعض روایتوں میں کریم آتا ہے، بعض میں نہیں آتا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اب دیکھیں یہ جو دعا ہے اس کو علماء فرماتے ہیں بہت جامع دعا ہے، اور اس کو خاص طور پہ آپ علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی رات کو رکھا. اس کی وجوہات علماء نے بیان کی ہے. اس میں دیکھیں آپ ترجمہ دیکھیں، بہت خوبصورت ترجمہ ہے اس کا. اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس دعا کو سجدے میں پڑھو، یاد کر لو. اکثر لوگوں کو تو یاد ہے، اور ترجمے کا دھیان دو تو پھر وہ دل سے دعا نکلے گی. اللہم انک عفو، اے اللہ تو وہ ہے جو مغفرت کرنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو اور تو درگزر کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی یا کریم، اے کریم تو پھر مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے. دیکھیں آپ ترجمہ دیکھیں، اللہم انک عفو، اے وہ ذات جو درگزر کرنے والی ہے، تحب العفو تو پسند کرتا ہے یا اللہ. دیکھیں اس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ سجدے میں کوشش کریں کہ آپ کے دل سے یہ دعا نکلے، کیونکہ آپ کو اگر ترجمہ آتا ہوگا تو دل سے زیادہ چانسز ہے. ویسے تو مسلمان جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اب دیکھیں میں اسی میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں کہ لوگ اکثر دعائیں کا پوچھتے رہتے ہیں کہ میں کیا دعا مانگوں. ایک تو یہ دعا میں نے آپ کو بتائی، اس کے علاوہ میرے بھائی میری بہن جو تمہارے دل سے نکلے گی،
چاہے وہ عربی میں نہ بھی ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، پنجابی میں ہو، پشتو میں ہو، بنگلہ میں ہو، لیکن دل سے نکلی وہ عرشوں پہ پہنچتی ہے، کہ وہ ایک دم جو دل سے نکلتی وہ اللہ سنتے ہیں۔ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اللہ نہیں سنتے، جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ سنتے ہیں۔ تو کوشش کرے بھلے کم دعائیں ہوں لیکن دل سے نکلے، آہ کر کے نکلے، تب دیکھنا وہ دعا عرشوں کو چیرتے ہوئے، آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش پہ پہنچے گی۔ تو اس کا ترجمے کا خاص خیال رکھیں اور اس دعا کو پڑھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اس دعا میں جو عفو کا لفظ ہے نا، یہ نکلا ہے عافیت سے، درگزر سے، عافیت۔ تو عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز عافیت ہے۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ کہ آسانی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آسانی، کہ اللہ میری دنیا بھی آسان کر دے، میری آخرت بھی آسان کر دے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کو شیر بن کے نہ دکھاؤ کہ میں شیر، بلکہ اللہ میں کمزور، میں ضعیف، میں حقیر، میں فقیر، میرے لیے آسانی کر دے یا اللہ۔ تو ایک آدمی نے کہا نا یا اللہ صحابہ تو خون بہاتے ہوئے چلے گئے جنت میں، یا اللہ میں تو چائے پیتے ہوئے بس نماز پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے مجھے پہنچا دے۔ تو اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے، اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے۔ تو اس دعا میں یہی مانگا جا رہا ہے، یا اللہ درگزر، معافی اور عافیت، بالکل عافیت والا معاملہ کر دے، آسانی، میری دنیا بھی آسان کر دے، میری آخرت بھی آسان کر دے، میری قبر بھی آسان کر دے، میرے پولیسرات بھی آسان کر دے۔ بس یا اللہ تو کریم ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ الذی یؤتی بدون الاستحقاق، وہ ذات جو بغیر کسی کو بغیر وجہ کے دے دے، یعنی کہ اس کا حق نہیں بنتا۔ الذی یؤتی بدون الاستحقاق، تمہارا حق نہیں بنتا پھر بھی وہ کریم تمہیں دے دے، سبحان اللہ، اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہی یہی بولا کرو، یا کریم، یا کریم، دل سے بولو کہ یا اللہ تو کریم ہے، میرا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا، یا اللہ تو دے دے، یا اللہ میرا کوئی حق نہیں بنتا، یا اللہ تو دے دے، یا اللہ تو دے دے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ مانگی جائے۔ دوسری میں نے آپ سے دعا عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایمان کی دعا بھی مانگنی چاہیے، وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ اپنے تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا مانگے گا اللہ اس کو دو چیزیں دیں گے، ایک استقامت علی الدین، دین پر چلنے پہ اس کو استقامت ہوگی، ہر وقت عمل کرے گا، اور دوسرا موت خوبصورت آئے گی، خوبصورت موت اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے، حسن خاتمہ اس کا ہوگا۔ تو اس دعا کا بھی آپ تمام سے گزارش اہتمام کریں۔ اچھا، اس رات میں جو اتنی بڑی 83 یا 84 سال کی ثواب ملتا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر کیا، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور اسی طرح حزقیل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام۔ ان 4 نبیوں کا ذکر کیا کہ ان کی عبادتیں بہت زیادہ تھی۔ تو صحابہ بڑے اپسیٹ ہوئے، بڑے افسردہ ہوئے کہ ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہے، ہماری عبادت بھی بہت کم ہوگی تو جنت بھی چھوٹی ہوگی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ میں ایک رات تم کو دینے والا ہوں، وہ یہ رات ایسی رات ہے خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینے عبادت کرو، اس کے مقابل میں ایک رات کو عبادت کرو تو تم اس سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے، 1000 مہینوں سے بڑھ کے۔ اور اس امت کے لیے خاص طور پہ یہ چیزیں عطا کی گئی کہ ایک یاسین پڑھو تو 10 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پورا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں، یہ اعزاز اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ شان نزول ہے کہ یہ جو سورۃ القدر انا انزلناہ نازل ہوئی، کیا وجہ تھی جو یہ سورت نازل ہوئی۔ اور آخر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا تو جیسے آدمی حج پہ جاتا ہے تو کہا جب بیت اللہ کو دیکھو گے تو پہلی ہی نظر پہ تمہارے جو ہے
دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں اس رات میں اللہ سے اپنی محبت مانگو۔ یا اللہ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا زبردست ایک شاعر نے کہا کہ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا مانگ لو، جو رب تمہارا ہو گیا تو سب جگ سب جہاں تمہارا ہو گیا۔ جب اللہ تمہارا ہو گیا، سب کچھ تمہارا ہو گیا، تو اس رات میں جیسے وہ حج کے دوران کا یہ دعا مانگو، جو دعا مانگو بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے قبول ہو جائے گی، تو یہاں بھی یہ دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے اپنا آپ دے دے۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ اگر میں تجھے مل گیا تجھے سب کچھ مل گیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اگر میں تجھے نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا، میں تجھے مل گیا کچھ نہ ملا، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، میں تجھے نہ ملا کچھ بھی نہ ملا۔ یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ تو میرے ساتھ آ جا، تو میرا ناصر بن جا۔ قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اے میرے حبیب تو کہے کہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ ہمارا بھی جذبہ ہو، اور اس رات کو ہمیں بھی سیاکار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پوری امت کے لیے، اور خاص طور پہ یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے اللہ پاک اس کو ساری امت سے ہٹا دے، تمام انسانیت سے ہٹا دے، اور جہاں جہاں ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اللہ تو ان کو برباد کر دے، اور ان کو قوم سمود اور قوم عاد اور ان فرعون کی قوم پہ جو عذاب آئے، فرعون پہ جو عذاب آئے، اللہ ان پہ ایسا ہی عذاب بھیج، ان کو نابود کر دے، ان کو ختم کر دے۔ تو آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے لیے نہیں، اس پورے امت کے لیے مانگے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی مانگتا ہے، نہیں پوری امت کے لیے مانگنا چاہیے۔ جو لوگ بے نمازی نہیں ہیں ان کے لیے دعا مانگے، جو لوگ بیچارے کاروبار میں ملاوٹ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرے۔ جو گھروں میں ظلم کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ لڑائیاں اور ظالم لوگ، یہ ظلم ہے، ان کے لیے دعا کرے، ہم سب کے لیے دعا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔